السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو اور کریٹیسزم۔ اب جیسا کہ آفان نے کھل کے سب گھر والوں کی موجودگی میں، جبکہ اینی کے پیرنٹس بھی موجود تھے، اینی کے لیے اپنی محبت اور پسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن اینی کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ آفان کو لے کے اینی کے کردار پہ پہلے ہی بہت تہمتیں لگ رہی تھیں، جس میں دردانہ اور اس کی بیٹی آئمہ تو تھے ہی، لیکن اینی کی اپنی بہن ایمن بھی اس میں شامل تھی، جس کا اینی کو سب سے زیادہ افسوس ہے۔ اور اس کے علاوہ آفان کی گرل فرینڈ سدرا بھی تو اسے اسی وجہ سے چھوڑ گئی کہ آفان ہر وقت اینی کی اتنی فکر کیوں کرتا ہے، اس کے ہر کام کے لیے حاضر کیوں رہتا ہے۔ اینی کے لیے آفان کی اتنی کیئر دیکھ کے سب کو پہلے ہی یقین ہو چلا تھا کہ یہ رشتہ دیور بھابھی سے کہیں آگے نکل چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آفان ایک مرد ہے، اسے اس بارے میں اتنی باتیں نہیں سننا پڑیں جتنی اینی کو، خاص طور پہ کہ وہ ایک بیوہ بھی ہے۔ اس کی کردار کشی کی جا رہی تھی، اور اب آفان کا کھلم کھلا اظہار اینی کو مزید شرمندگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہی اینی جب آفان کو گولی لگی تھی تو آفان کو یوں تڑپتا ہوا دیکھ کر، مرتا ہوا دیکھ کر دل میں سوچ چکی تھی کہ آفان، ایک دفعہ بس تم زندہ بچ جاؤ، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ آفان کو اس طرح سے تڑپتے ہوئے دیکھ کر اینی کے دل میں یکدم آفان کے لیے بے تحاشا محبت جاگی تھی۔ شاید یہ محبت تو بہت پہلے سے اینی کے دل میں جگا کر چکی تھی، لیکن اینی اس محبت کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن مہروز کو کھو دینے کے بعد اب اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ آفان کو بھی جاتا ہوا دیکھ سکے۔ اور ویسے بھی اینی کے بیک آف دا مائنڈ یہ بھی چل رہا تھا کہ جب ساحل سمندر پہ اسے یوں لگا تھا کہ وہاں مہروز ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی، اس کے گلے لگی تھی، اس سے باتیں کی تھی، تو مہروز نے بھی تو اسے یہی کہا تھا کہ اینی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم زندگی میں اداس نہیں رہو گی، اپنے لیے خوشیاں تلاش کرو گی، اچھا جیون ساتھی تلاش کرو گی اور بہت خوبصورت زندگی گزارو گی، لیکن تم اپنے وعدے سے مکر گئی۔ تم اداس کس لیے ہو؟ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اینی کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ وعدہ تو میں نے مہروز سے کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھوں گی، کسی مخلص انسان کا ہاتھ تھام کے اس کے ساتھ باقی کی زندگی خوشیوں بھری گزاروں گی۔ بہرحال دردانہ کے دل میں تو یہ خوف بہت پہلے ہی بیٹھ چکا ہے کہ ایک دفعہ پھر میری بیٹی آئمہ کا حق مارا جائے گا۔ گھر والے راضی نہ بھی ہوں تو آفان اور اینی کورٹ میرج بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد باجی کیا کریں گی؟ آخر آفان ان کا بیٹا ہے، اسے گھر سے تو نہیں نکال سکتی۔ اب جب آفان اور اینی گھر واپس آتے ہیں، آفان کی زخمی حالت دیکھ کر تو فاخرہ بیگم کا کلیجہ پسیج جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے اپنے ایک بیٹے کو کھو دینے کے بعد کسی بھی اور بچے کو تکلیف میں مبتلا دیکھنے کا۔ وہ تو سارا الزام ہی اینی پر لگانے کی کوشش کرتی ہیں، خاص طور پہ دردانہ اور آئمہ تو اس میں پیش ہوتی ہیں، لیکن آفان سب گھر والوں کے سامنے اینی کا احسان مند ہوتا ہے اور اپنی ماں سے بھی کہتا ہے کہ آج اگر میں زندہ ہوں تو یہ اینی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ بر وقت اگر اینی گاڑی ڈرائیو نہ کرتی اور مجھے ہاسپٹل نہ لے کر جاتی تو شاید آج میں آپ کے سامنے زندہ سلامت نہ کھڑا ہوتا۔ فاخرہ بیگم جب یہ دیکھتی ہیں تو ایک دم سے ان کا دل اینی کے لیے نرم ہونے ہی لگتا ہے کہ دردانہ اور آئمہ فوراً یہ بات بھانپ لیتی ہیں، اور وہ فاخرہ بیگم کا دل اینی کے لیے نرم ہوتا کبھی بھی دیکھ نہیں سکتی۔ اسی لیے آئمہ فاخرہ بیگم کو سنانے کے لیے اینی سے کہتی ہے کہ اینی، اگر تم نے اس خاندان پہ ایک احسان کر بھی دیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس خاندان کے تمہارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اور ساتھ ہی دردانہ بیگم بھی لگائی بجھائی کے لیے کہتی ہیں کہ گولی تو آفان کو لگی ہے، لیکن میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ آفان اینی کو ڈھونڈنے گیا تھا، اور اینی آدھی رات کو آخر ساحل سمندر پہ کیا کر رہی تھی؟ اور ایسا بھی کیا کہ اینی کا موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا اور آفان کا موبائل بھی گم ہو گیا؟ تو فاخرہ بیگم، جس کے دل میں ابھی اینی کے لیے نرمی پیدا ہونے ہی لگی تھی، فوراً سخت دل ہو کر اینی کو غصیلی نگاہوں سے دیکھتی ہیں کہ اس لڑکی کی وجہ سے پہلے میرا ایک بیٹا چلا گیا
اور اب اسی کی وجہ سے میرے دوسرے بیٹے کو گولی لگ گئی ہے۔ اور ایسے میں جب عفان دیکھتا ہے کہ پھر سے اینی کی کردار کشی کی جا رہی ہے تو اب اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور وہ سب کے سامنے علل اعلان کہہ دیتا ہے کہ میں بہت عرصے سے اینی کے لیے اپنے دل میں جذبات محسوس کر رہا تھا، لیکن اب ان جذبات کو میں باقاعدہ نام دینا چاہتا ہوں۔ میں اینی سے محبت کرتا ہوں، اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، اسے اس معاشرے میں نام اور عزت دینا چاہتا ہوں۔ عفان نے یہ بات کیا کہہ دی، دردانہ بیگم اور آئمہ کے دل پہ تو سمجھو کسی نے چھریاں چاقو چلا دیے، اور فاخرہ بیگم بھی ہکا بکا اپنے بیٹے کو دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہیں کہ میرا بیٹا اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے۔ اس لیے عفان کو صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہیں کہ میرے جیتے جی تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور توپوں کا رخ ایک دفعہ پھر اینی کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایمل کو بھی موقع مل جاتا ہے اپنے ماں باپ کو ریئلائز کروانے کا کہ اینی کی وجہ سے میرا گھر کس طرح سے خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ایمل کو ایک طرف تو یہ بات بھی بہت چبھتی ہے کہ عفان اینی کی اتنی کیئر کیوں کرتا ہے، اور ساتھ کی ساتھ اسے یہ بھی غصہ آتا ہے کہ میرے پیرنٹس بھی اینی کے بیوہ ہو جانے کے بعد اس کی کچھ ایکسٹرا کیئر کرنے لگے ہیں۔ تو فوراً پھٹ پڑتی ہے، اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ یہی سب میں آپ لوگوں کو بتانا اور دکھانا چاہتی تھی۔ دیکھ لیا آپ نے کہ آپ کی بیٹی، جسے آپ بیوہ اور معصوم سمجھتے ہیں، کس طرح سے چوری چھپے اپنے دیور کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے سسرال میں کتنی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ اب اینی جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کی بہن بھی اس کی کردار کشی کر رہی ہے اور اس کے ماں باپ کا سر اس کی وجہ سے جھک رہا ہے، تو فوراً ہی سوچ لیتی ہے کہ میں عفان کا ساتھ نہیں دوں گی۔ یہی اینی جو عفان کو زخمی حالت میں دیکھ کر سوچ چکی تھی کہ اب میں عفان جو کہے گا ویسا کروں گی، لیکن اس وقت اپنے ماں باپ کا جھکا سر دیکھ کر فوراً کہتی ہے کہ عفان، تم نے یہ فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ میں نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں مہروز کی یادوں کے ساتھ خوش ہوں، اس کے بیٹے عمر کے ساتھ خوش ہوں، مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، اس لیے فوراً اپنے دل سے یہ خیال نکال دو۔ تو اینی کے ماں باپ کا جھکا سر اٹھ جاتا ہے کہ جو بھی خواہش ہے عفان کی طرف سے ہے، ہماری بیٹی اینی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے وہ گھور کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں کہ تمہیں اپنی بہن کے کردار پر اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور فاخرہ بیگم عفان سے کہتی ہیں کہ سن لیا تم نے جواب، امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن عفان کہتا ہے کہ اینی جو بھی کہے، آپ لوگ جو کچھ بھی کہیں، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں، اینی کو میں منا لوں گا اور شادی میں اینی سے ہی کروں گا۔ اس کے بعد فاخرہ بیگم تو اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور اینی کے پیرنٹس اس کے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگرچہ عفان نے بے موقع بات کی ہے اور ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، لیکن کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا۔ ہماری بیٹی آخر جوان ہے، خوبصورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھی کی تو ضرورت ہے، اور پھر عفان سے بڑھ کر اچھا اس کے لیے جیون ساتھی کون ہو سکتا ہے، جو اینی کے شوہر کے جانے کے بعد ہر طرح سے اینی کا ساتھ دیتا آیا ہے۔ اب ایک طرف اینی ہے جو عفان سے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس دنیا میں عزت سے زندگی گزار سکوں تو تم سدرا کو کال کرو اور اس سے کہو کہ تم اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو، لیکن دوسری طرف اینی کے پیرنٹس عفان کو بلواتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی طبیعت کچھ سنبھلے آ کر ان سے بات کرے۔ اب جب اینی کو پتہ چلتا ہے کہ عفان کو اس کے بابا نے بات کرنے کے لیے بلایا ہے تو اسے بہت تشویش ہو جاتی ہے کہ آخر عفان کو بلوانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عفان کے جانے سے پہلے ہی اینی اپنے پیرنٹس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آخر بابا نے عفان کو کیوں بلایا ہے، ایسی کون سی بات ہے جو یہاں بلوا کر اس سے کرنی ہے۔ تو اینی کی ماں بہت تحمل سے اینی کو سمجھاتی ہے کہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، عفان بہت اچھا لڑکا ہے اور تمہارے لیے ہر طرح سے مناسب ہے۔ تو اینی حیران ہو کے اپنی ماں سے پوچھتی ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کے رشتے پر ہاں کہہ دوں؟ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ آخر کار اینی کے ماں باپ اینی کو کنونس کر ہی لیں گے عفان کے ساتھ شادی کے لیے، اور عفان کے گھر والے جو کسی طور اینی کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں، تو اینی کے پیرنٹس اپنے ہی گھر میں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیں گے، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ عفان ایک رسپانسیبل بچہ ہے، اگر وہ اینی کو اپنائے گا تو اس رشتے کو ہمیشہ نبھائے گا بھی۔
تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے اینی اور عفان کا جلد سے جلد نکاح ہو جائے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔